السلام علیکم ناظرین، فوڈی ویک خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں محمد اسلام الدین متین۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ حیدرآباد کے قریبی حسین مناظر میں چیوڑلہ کے دل میں ایک بے مثال جگہ کیو میکس فارم ہاؤس، تلنگانہ کا سب سے بڑا باکس کرکٹ گراؤنڈ، 50 سے زیادہ سپورٹس ایکٹیویٹیز، ہر عمر کے لوگوں کے لیے تفریح کا بہترین انتظام۔ صرف ایک نہیں، 2 شاندار سوئمنگ پولز، انڈور اور آؤٹ ڈور پلے ایریاز۔ شادی ہو، انگیجمنٹ، سانچک مہندی یا برتھ ڈے پارٹی، کیو میکس فارم ہاؤس ہر ایونٹ کے لیے بہترین تحفظ اور شاندار سیٹ اپ دیتا ہے۔ 500 مہمانوں تک کے لیے فل کراکری سیٹ اپ اور 2 الگ کچنز۔ ہمارا سپریٹ BBQ سیکشن آپ کے مہمانوں کے لیے خاص۔ 9 آرام دہ کمرے، 3 بڑے ہالز۔ کیو میکس فارم ہاؤس، آپ کے خاص لمحوں کا بہترین پتہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس، پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ ضیاء انکلیو، کیو میکس سفائر، ساجد ریزیڈینسی، کیو میکس مسعود، جاوید انکلیو، فاطمہ ریزیڈینسی، اقبال ریزیڈینسی، ان کی ٹاورز، پلیٹینا ریزیڈینشیل کمرشل، موسیٰ انکلیو، MSN ایزل ریزیڈینسی، سرین ہائٹس، دارالامن، دارالخیر، ڈیلائٹ سوٹ، اکبر انکلیو، 35% ڈاؤن پیمنٹ، بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ آپ کا خواب اب ہے حقیقت۔ عزیز ون ماون، آپ کا نیا گھر، آپ کا نیا مستقبل۔ 3 BHK کے لگژریس ریزیڈینشیل فلیٹس وتھ سجسٹڈ انٹیریئر، وہ بھی پرائم لوکیشن ملے پلی پر، سکولز، ہاسپٹلز، شاپنگ مالز کے قریب۔ یہ گھر بنا ہے خاص آپ کے لیے۔ اعلیٰ معیار کی سہولتیں، فلی سیکیور گیٹڈ کمیونٹی، جہاں جم سے لے کر مدرسہ اور نماز کے لیے مخصوص جگہ، گھر پر ہونے والی تقریبات کے لیے اسپیشل بینکٹ ہال، 4 لفٹوں کی سہولت، 24/7 سیکیورٹی، اسپیشیس کار پارکنگ اور 24/7 پاور بیک اپ کی بھی سہولت۔ 40% ڈاؤن پیمنٹ، ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹ۔ عزیز ماون ون، جہاں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ آفس ایڈریس عزیز کنسٹرکشن بسائڈ رتندیپ سپر مارکیٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں۔ گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب۔ جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے، خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی۔ چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے۔ خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے، بائے جوہری گولڈ، ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ، ٹورڈ 7 ٹومز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ حیدرآباد میں باریک چاول کی تقسیم کا آغاز، سفید راشن کارڈ کی اجرائی میں تاخیر سے عوام پریشان۔ 19 لاکھ کے من جملہ 1,57,000 درخواستوں کی یکسوئی۔ MGBS چندرائن گٹا میٹرو ریل کے کاموں کا چیف سیکرٹری نے کیا معائنہ۔ خورشید جا دیوڑی کی تزئین نو، دیگر بلدی انفراسٹرکچر کی عاجلانہ تکمیل کی ہدایت۔ بڑے کانٹریکٹرز کے بلز ادا، فیس باز ادائیگی کی رقم کی عدم اجرائی۔ 6 لاکھ طلباء کا مستقبل مشکوک، ہریش راؤ کا ٹویٹ۔ نیکسلائٹ سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی اور نہ کوئی ارادہ۔ BRS اور کانگریس کا بات چیت کرنے کا مطالبہ بے شرمی کا مظاہرہ ہے، بنڈی سنجے کا بیان۔ پہلگام واقعے کے خلاف BJP کی احتجاجی ریلی، جے ہو پاکستان کے نعروں کی گونج، مودی بھکتوں کی مجرمانہ خاموشی۔ اور بالانگر پولیس اسٹیشن حدود میں معمر جوڑے کا بے رحمانہ قتل، طلائی زیورات اور نقد رقم کا سرقہ، متعلقہ پولیس مصروف تحقیقات۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔
حیدرآباد کے عوام کو باریک چاول کی تقسیم تو شروع ہو گئی، لیکن عوام کو سفید راشن کارڈ کب ملیں گے؟ سفید راشن کارڈ حاصل کرنا جو شیر لانے کے برابر ہے۔ نئے کارڈ ہوں یا نام تبدیل کرنا ہو، عوام کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ہمارے نمائندے شمس الدین فیروز کی پیش ہے یہ رپورٹ۔ تلنگانہ حکومت نے اگادی تہوار کے موقع پر باریک چاول تقسیم کرنے کا اعلان کیا اور اس پر عمل بھی شروع ہوا۔ حیدرآباد میں انتخابی ضابطۂ اخلاق کی وجہ سے اس پر عمل آوری میں تاخیر ہوئی۔ قریب پورے ایک ماہ کے بعد حیدرآباد میں باریک چاول تقسیم کی اسکیم شروع کی گئی۔ اس کے باوجود عوام کو باریک چاول سے زیادہ سفید راشن کارڈ حاصل کرنے کی جستجو میں دیکھا گیا۔ پرجا پالنا سے عوام کو یہ فکر لگ گئی کہ ان کا راشن کارڈ بنے گا یا نہیں، کیونکہ گزشتہ 10 سال سے عوام سفید راشن کارڈ کے حصول کے لیے بے چین نظر آتی ہے۔ کانگریس حکومت آنے کے بعد عوام کو امید پیدا ہوئی تھی کہ اس بار راشن کارڈ مل ہی جائے گا۔ عوام کو کیا معلوم راشن کارڈ حاصل کرنا جو شیر لانے کے برابر ہے۔ راشن کارڈ کے حصول کے لیے BRS یا کانگریس حکومت میں عوام نے اپنی درخواستیں داخل کی ہیں۔ وہ اپنی درخواست کی یکسوئی کے لیے بے چین ہیں۔ عوام نے کارڈ کے حصول کے لیے پرجا پالنا کے بعد تحصیلدار کے دفتر پرجاوانی، اس کے بعد طبقاتی سروے میں بھی اپنی قسمت آزمائی کی، لیکن عوام کو راحت نہیں ملی۔ ذرائع کے مطابق اب تک 19 لاکھ درخواستیں وصول ہوئی ہیں، جن میں 1,57,000 درخواستوں کی یکسوئی کی گئی ہے، جبکہ دیگر درخواستوں کی جانچ کا عمل جاری ہے۔ ڈپلیکیٹ درخواست ہونے کی وجہ سے 3 مرحلوں میں جانچ ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ ناموں میں اضافہ اور ناموں کی تبدیلی کو لے کر درخواست داخل کی گئی۔ ان درخواستوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ مصدقہ اطلاعات کے مطابق نام بدلنے یا اضافہ کرنے کے ریکارڈ ہی موجود نہیں ہیں۔ عوام سے ان کی داخل کی گئی درخواست کی کاپی لانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے تاکہ ان کی درخواست کی یکسوئی کی جا سکے۔ فروری کی 7 تاریخ سے می سیوا میں راشن کارڈ حصول کی درخواست داخل کرنے کا عمل شروع کیا گیا تھا۔ اب تک 4 لاکھ درخواستیں موصول ہوئی ہیں۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ می سیوا میں داخل کی گئی درخواستوں کی جانچ آسانی سے ہو رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ 25 مئی تک 2 لاکھ راشن کارڈ نئے جاری ہوں گے۔ بہرحال راشن کارڈ کا معاملہ دلی دور است کی طرح ہے۔ حکومت تو اعلان کر چکی ہے، راشن کارڈ ایک مسلسل چلنے والا عمل ہے۔ یہ عمل کب تک چلے گا، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ بیورو رپورٹ 40 نیوز۔ نئے چیف سیکرٹری کے راما کرشنا راؤ نے شہر میں عوام کو پہنچائی جانے والی سہولتوں کا معائنہ کیا۔ انہوں نے جنوبی شہر میں میٹرو ریل، خورشید جہاں دیوڑی، چار مینار، فلک نما برج کے علاوہ شہر میں تعمیر کیے جانے والے فٹ اوور بریجز کے کاموں کا جائزہ لیا۔ اعلیٰ عہدیداروں کی ایک ٹیم کے ساتھ انہوں نے MGBS سے چندرائن گٹا میٹرو ریل کے کاموں کا معائنہ کیا۔ میٹرو ریل کے MD NVS ریڈی نے بتایا کہ 2,741 کروڑ روپے تخمینے سے یہ کام انجام دیا جا رہا ہے۔ آراضی کے لیے جائیدادوں کے حصول، سڑک کی کشادگی کے لیے انہدام کام جاری ہیں۔ چیف سیکرٹری نے حسینی عالم میں خورشید جہاں دیوڑی کی بحالی کے کاموں کا معائنہ کیا۔ مسرام باغ فلائی اوور، فلک نما کی روڈ اور برج، امبرپیٹ کے سیوریج پلانٹ کے معائنے کے دوران چیف سیکرٹری نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ کاموں کے معیار میں کوئی سمجھوتا نہ کیا جائے، معیار کے ساتھ ساتھ وقت مقررہ پر ان کی تکمیل ہو۔ انہوں نے بنجارہ ہلز میں زیر تکمیل فٹ اوور برج کا بھی معائنہ کیا۔ بلدی نظم و نسق کے سیکرٹری یلم برتی نے چیف سیکرٹری کو بتایا کہ شہر میں 42 فٹ اوور بریجز تکمیل ہو چکے ہیں۔ پیدل چلنے والوں کو راحت پہنچانے اور ٹریفک کے بہاؤ کو بہتر بنانے کے لیے یہ بریجز بنائے جا رہے ہیں۔ چیف سیکرٹری کے دورے میں کمشنر GHMC RV کرنر، حیدرآباد میٹروپولیٹن اتھارٹی کے کمشنر سرفراز احمد، حیدرآباد میٹروپولیٹن واٹر سپلائی و سیوریج بورڈ کے MD اشوک ریڈی اور بلدی خدمات سے وابستہ دیگر اعلیٰ عہدیدار شامل رہے۔ حیدرآباد میں ہونے والے مس ورلڈ مقابلے میں حصہ لینے والی حسینائیں حیدرآباد پہنچ رہی ہیں۔ مقابلے میں حصہ لینے والی حسینائیں 6 مئی تک حیدرآباد پہنچ جائیں گی۔ برازیل کی جانب سے حصہ لینے والی مس جیسس کینڈوزی پیڈروس شمس آباد ایئرپورٹ پہنچ گئی۔ ان کا تلنگانہ کی تہذیب اور روایت کے مطابق شاندار استقبال کیا گیا۔ اس سے قبل مس ورلڈ کے CEO اور دیگر حیدرآباد پہنچ گئے ہیں۔ BRS پارٹی کے سابق وزیر اور رکن اسمبلی ہریش راؤ نے کہا کہ حکومت بڑے بڑے کانٹریکٹرز کے بلز ادا کر رہی ہے، لیکن
طلباء کی فیس باز ادائیگی کی رقم ادا نہیں کی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ کو ٹویٹ کرتے ہوئے ہریش راؤ نے سخت ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس حکومت طلباء کے معاملے میں لاپرواہی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ فیس باز ادائیگی کی رقم ادا نہ کرنے پر 6 لاکھ طلباء کا مستقبل مشکوک ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کاکتیہ، ستواہانہ، تلنگانہ، مہاتما گاندھی، پالمور یونیورسٹیز اپریل میں طے شدہ ڈگری امتحانات منعقد کرنے میں ناکام رہی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت فیس باز ادائیگی نہ کرنے کی وجہ سے ڈگری کالج کی انتظامیہ قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ کانگریس حکومت نے 17 مہینوں میں فیس باز ادائیگی کے تحت 17 پیسے بھی جاری نہیں کیے۔ مرکزی و مملکتی وزیر بی سنجے نے کہا کہ نیکسلائٹ کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہوگی اور نہ ہی کوئی بات کرنا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نیکسلائٹس کے ساتھ مذاکرات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نیکسلائٹس کو بندوق چھوڑنا ہوگا اور اپنے طریقہ کار کو بدلنا ہوگا۔ بی سنجے نے کہا کہ نیکسلائٹ پر پابندی لگانے والی کانگریس پارٹی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بندوق سے گولی مار کر ہلاک کرنے والوں کو کس سماجی نقطہ نظر سے دیکھیں گے۔ انہوں نے سوال کیا کہ ریونت ریڈی حکومت میں نیکسلائٹس پر پابندی ہٹانے کی ہمت ہے؟ کانگریس، بی جے پی، ٹی ڈی پی کے کئی قائدین کو گولی مار کر ہلاک کرنے والے نیکسلائٹس ہی ہیں۔ بی سنجے نے کہا کہ کانگریس کے طبقاتی سروے اور مودی کے طبقاتی سروے میں کافی فرق ہے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس اور بی آر ایس پارٹی دونوں ایک ہی ہیں۔ یہ دونوں پارٹیاں بے شرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نیکسلائٹس کے ساتھ بات چیت کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ میڈیکل انڈر گریجویٹ داخلے کے قومی امتحان نیٹ کا ریاست بھر میں سخت سیکیورٹی کے دوران اہتمام کیا گیا۔ یہ امتحان ریاست کے 24 مختلف ٹاؤنز میں قائم کیے گئے 190 مراکز پر منعقد ہوا، جس میں حیدرآباد کے 62 مراکز بھی شامل ہیں۔ دن کے 11:30 بجے تا 1:30 بجے دوپہر 2 بجے سے 5 بجے تک 2 مراحل میں یہ امتحان منعقد ہوئے۔ 72,507 امیدواروں نے اس امتحان میں شرکت کی۔ مراکز کے قریب پولیس کی جانب سے امتناعی احکامات نافذ کیے گئے تھے۔ تاخیر سے پہنچنے والے امیدواروں کو امتحانی مراکز میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی۔ تلنگانہ بی جے پی کے سابق رکن اسمبلی این وی ایس پربھاکر نے کہا کہ کانگریس حکومت اقتدار میں آ کر 1.5 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، وہ بھی بی آر ایس کی طرح وفاقی جذبے کا راگ الاپ رہی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ریاست میں مرکزی حکومت کے پروجیکٹس کی تعمیر میں کے سی آر نے جس طرح تاخیر کی تھی، ریونت ریڈی بھی اسی طرح کام کر رہے ہیں۔ دونوں جماعتیں ایک ہی ہیں۔ آیوشمان بھارت اسکیم کے ذریعے تلنگانہ عوام کو علاج سے دور رکھا جا رہا ہے اور مرکزی اسکیمات کی ملاوری پر لاپرواہی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ کانگریس کی اعلیٰ قیادت ریاست کو تختہ مشق میں تبدیل کر دیا ہے۔ تلنگانہ کو کانگریس پارٹی اے ٹی ایم بنا چکی ہے۔ ریونت ریڈی اپنے طریقہ کار میں تبدیلی لائیں، مرکزی حکومت کے پروجیکٹس اور بہبودی پروگراموں پر عمل آوری میں تعاون کریں۔ حیدرآباد کے شمس آباد ایئرپورٹ سے عازمین حج کی سعودی ایئر لائنز کے ذریعے مدینہ منورہ روانگی جاری ہے۔ اتوار کو چوتھی پرواز کو حج ہاؤس نامپلی کے روانگی مقام سے ایگزیکٹو آفیسر حج کمیٹی سجاد علی نے وداع کیا۔ تلبیہ کی گونج میں 288 عازمین پر مشتمل یہ قافلہ روانہ ہوا۔ روانگی سے قبل منعقدہ وداعی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایگزیکٹو آفیسر نے عازمین کو مبارکباد دی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ انہوں نے عازمین کو حج کے دوران کے قواعد و ضوابط سے بھی واقف کروایا۔ حج کمیٹی کے ارکان محمد لعیق، مفتی الیاس احمد قاسمی اور دوسروں نے بھی خطاب کیا۔ اس موقع پر امیر جماعت اسلامی تلنگانہ ڈاکٹر خالد مبشر الظفر، رکن حج کمیٹی محمد مجیب الدین، اسسٹنٹ ایگزیکٹو آفیسر عرفان شریف و دیگر موجود تھے۔ سعودی ایئر لائن کے عہدیدار واحد علی نے بتایا کہ حیدرآباد سے 7 پروازیں مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوں گی، باقی پروازیں جدہ کے لیے ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ سعودی ایئر لائنز عازمین کی ہر ممکنہ خدمت کر رہا ہے۔ دوران سفر بہتر سے بہتر خدمات انجام دی جا رہی ہیں۔ لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك
لا شريك له لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك والملك لا شريك له. पहलगाम दहशत गर्द हमले के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की सिटी यूनिट की जानिब से सीनियर बीजेपी कायद उमा महिंदर की क़यादत में चार मीनार से एक एहतजाजी रैली बरामद हुई। रैली में भारत माता की जय, मोदी जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं और दीगर नारे लगाए गए। इस दौरान रैली में शरीक अफराद और वहां मौजूद अवाम की हैरत की इंतहा न रही, जबकि उमा महिंदर ने जय जय पाकिस्तान के नारे लगाए। गुज़िश्ता दिनों कर्नाटक के मंगलुरु में एक नौजवान पर पाकिस्तान जिंदाबाद नारा लगाने के इल्ज़ाम पर इसको शरपसंदों ने पीट पीट कर हलाक कर दिया था। हालांकि उसने पाकिस्तान का नाम लिया और इसकी कोई तस्दीक नहीं हुई। अब जबकि हैदराबाद में बीजेपी का एक सीनियर कायद जय जय हो पाकिस्तान का नारा लगा रहा है, इस पर नाम नेहाद कौम परस्त और मोदी भक्त क्या कार्रवाई करेंगे? माता की जय, मोदी जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, मोदी जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, जय हो पाकिस्तान, जय हो पाकिस्तान, जय हो पाकिस्तान, जय हो पाकिस्तान, जय हो पाकिस्तान। मसाजिद सिर्फ नमाज के लिए ही नहीं बल्कि अवाम की दीगर खिदमात के लिए भी मख्तस की जा सकती हैं। मस्जिद बगदादी टेक नामपल्ली के ज़रिए एहतमाम तलबा और तालिबात के लिए मुफ्त कोचिंग के अलावा कंप्यूटर की तालीम और तरबियत, मुख्तलिफ पेशेवाराना कोर्सेज जैसे टेलरिंग, मेहंदी डिज़ाइनिंग वगैरह के अलावा अरबी, उर्दू, तेलुगु, अंग्रेज़ी और दीगर ज़बानों की बिला लिहाज मज़हब अवाम को मुफ्त तालीम दी जा रही है। SSC के इम्तिहानात के हालिया नताइज में इस मस्जिद की फी वाले 90% तलबा और तालिबात अच्छे निशानात से कामयाब हुए। मस्जिद की तौलीद कमेटी के सदर मौलाना सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार ने मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि SSC फ्री कोचिंग के नए बैच का पीर 5 मई से आगाज़ हो रहा है। काबिल असातिज़ा व मुअल्लिमात की खिदमात हासिल की गई हैं। इसी तरह पेशेवाराना कोर्सेस की पीर से शुरुआत हो रही है। दिलचस्पी रखने वाले औलिया तलबा से ख्वाहिश की गई है कि वो अपने बच्चों को इस सहूलत से मुस्तफ़ीद करें। ख़वातीन और तालिबात में हुनरबंदी पैदा करने मुख्तलिफ कोर्सेज शुरू किए गए हैं। उन्होंने मस्जिद की इन मुफ्त खिदमात से इस्तेफ़ादा करने अवाम से अपील की है। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर रुकन कौंसिल मिर्ज़ा रहमत बेग ने मोमिन पल्ली मंडल के इलाके में कंकूर की ईदगाह का दौरा करके नुकसानात का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि अशरार ने रात के औक़ात में ईदगाह को नुकसान पहुंचाया ताकि माहौल को ख़राब किया जाए। उन्होंने बताया कि सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने संगारेड्डी के पुलिस के आला अहदेदारों से बात की। बताया जाता है कि ईदगाह के लिए 4 गुंटा 32 एकड़ मौक़ूफ़ आराज़ी है। इस मौके पर ज़िला संगारेड्डी के इंचार्ज ख्वाजा निज़ामुद्दीन और नुमाइंदा रुकन बलदिया ज़फ़र खान के अलावा दीगर भी मौजूद थे। बादशाह मिर्ज़ा रहमत बेग ने ख्वाजा निज़ामुद्दीन और ज़फ़र खान के हमरा मुकामी सुपरिटेंडेंट पुलिस प्रत्युष पंकज से मुलाकात करके कातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। उन्होंने इस सिलसिले में प्रत्युष पंकज को एक मकतूब भी पेश किया है। दारुस्सलाम में रुकन कौंसिल मिर्ज़ा रियाजुल हसन आफंदी ने सदर मजलिस रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के चेक्स तकसीम किए, जिससे 60 दरख्वास्त गुजारों ने इस्तेफादा किया, जिसकी मालियत 24,11,500 रुपये बताई जाती है। चेक्स हासिल करने वालों ने रुकन कौंसिल रियाजुल हसन आफंदी से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर सैयद आसिफ के अलावा दीगर भी मौजूद थे। मुल्क के सरकर्दा आलम दीन मौलाना गुलाम मोहम्मद वस्तानवी का इतवार को इंतकाल हो गया। रियासत गुजरात में दीनी तालीम को फ़रोग़ देने उन्होंने सूरत में जामे इस्लामिया इशातुल उलूम का आगाज़ किया, जो न सिर्फ मुल्क बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर
एक मुनफरिद पहचान बना चुका है। वो दारुल उलूम देवबंद के रेक्टर और रुकन शूरा भी रहे। वो 1950 में सूरत में पैदा हुए थे। इसके बाद उनका ख़ानदान विस्तान मुंतकिल हो गया। इस इलाके का नाम इस इलाके से मोहब्बत मौलाना के नाम का हिस्सा बन गई। गुजरात के अलावा मुल्क के कई दीनी जामियात से मौलाना का ताल्लुक़ रहा है। संगारेड्डी पर्दापुर के करीब मुंबई शाहराह पर लारी उलट जाने से 2 कारों को नुकसान हुआ है। जहीराबाद के दौरे के लिए जाने वाले बीआरएस लीडर हरीश राव को जब इस हादसे का इल्म हुआ तो फौरी हादसे के मुकाम पहुंच गए और मुकामी अफराद और कायदीन की मदद से कारों से मुतासरीन को बाहर निकाला और जख्मियों को अपनी कार में हॉस्पिटल लेकर गए। हरीश राव ने जिला कलेक्टर और एसपी से फ़ोन पर बात करते हुए कहा कि ज़रूरत पड़ने पर राहतकारी इक़दाम करें। हाल ही में तामीर किए गए चरलापल्ली रेलवे स्टेशन के कामों में मियार का फुकदान पाया जाता है। मियारी कामों की कलई उस वक्त खुल गई जब हफ्ते की रात गैर मौसमी बारिश और तेज़ हवाओं से रेलवे स्टेशन में दाखिल होने वाले अहम बाबुद दाखिले के रूबरू शेड्स टूट गए। वाक़े के फौरी बाद ही कांग्रेस कायदीन वहां पहुंच गए। रेलवे अमला और कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ नोक-झोंक करने लगे। वहां पर मौजूद अमले ने किसी किस्म की वीडियो निकालने और तकरीर करने पर रोक लगा दी। कांग्रेस कायदीन ने सवाल किया कि यह हादसा आफत समावी की वजह से हुआ है या फिर कॉन्ट्रैक्टर की लापरवाही की वजह से। बालानगर पुलिस स्टेशन हुदूद के इलाके सूर्यानगर में एक मुअम्मर जोड़े का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। डीसीपी बालानगर पुलिस सुरेश कुमार ने मीडिया को बताया कि इतवार की सुबह के औकात में राजम्मा और उनके शौहर कंकैया का लाठियों से वार करके कत्ल कर दिया गया। मुलजमीन मुतवफ़ी जोड़े के मकान से नकद रकम और तलाई जेवरात लेकर फरार हो गए। पुलिस एक केस दर्ज करके सीसीटीवी कैमरों के फुटेज, क्लोज टीम्स के अलावा डॉग स्क्वाड की मदद से मुलजमीन का पता चलाने की कोशिश कर रही है। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट बीबीक्यू सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, एमएसएन एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद।
حیدرآباد میں باریک چاول کی تقسیم کا آغاز، سفید راشن کارڈ کی اجرائی میں تاخیر سے عوام پریشان، 19 لاکھ کے من جملہ 1,57,000 درخواستوں کی یکسوئی۔ MGBS چندرائن گٹا میٹرو ریل کے کاموں کا چیف سیکرٹری نے کیا معائنہ، خورشید جا دیوڑی کی تزئین نو، دیگر بلدی انفراسٹرکچر کی عاجلانہ تکمیل کی ہدایت۔ بڑے کانٹریکٹرز کے بلز ادا، فیس باز ادائیگی کی رقم کی عدم اجرائی، 6 لاکھ طلباء کا مستقبل مشکوک، ہریش راؤ کا ٹویٹ۔ نیکسلائٹ سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی اور نہ کوئی ارادہ، BRS اور کانگریس کا بات چیت کرنے کا مطالبہ بے شرمی کا مظاہرہ ہے، بنڈی سنجے کا بیان۔ پہلگام واقعے کے خلاف BJP کی احتجاجی ریلی، جے ہو پاکستان کے نعروں کی گونج، مودی بھکتوں کی مجرمانہ خاموشی۔ اور بالانگر پولیس اسٹیشن حدود میں معمر جوڑے کا بے رحمانہ قتل، طلائی زیورات اور نقد رقم کا سرقہ، متعلقہ پولیس مصروف تحقیقات۔ اور ناظرین، اسی کے ساتھ چھوٹی ہوئی خبرنامے کا یہیں اختتام ہونا چاہتا ہے۔ مجھے محمد حسام الدین متین کو پوری ٹیم کے ساتھ دیں اجازت۔ دیکھتے رہیں 4 TV۔ خدا حافظ۔